اللہ کا کام ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. اللہ کا کام ختم ہو جائے گا یعنی مخلوق دنیا ساری ختم اور فنا ہو جائے گی، اور اللہ کا کلام دنیا میں باقی رہے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے قرآن والوں کو اور قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. ہو نہیں سکتا کہ قرآن والا اور قرآن دنیا میں موجود ہو اور قیامت قائم ہو جائے. قرآن والوں کو قرآن کو دنیا سے اٹھایا جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی. بہرحال مجھے یہ بتلانا ہے کہ ہمارا مرتبہ بلند ہے تو ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے. چونکہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ہم کو منتخب فرمایا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے کام اور عظیم کام کے لیے جب ہمارا انتخاب ہو تو عظیم ذمہ داری ہمارے سر پر ڈالی گئی. چنانچہ 1857 کی جنگ میں شاملی کے میدان میں انگریز کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. پہلی مرتبہ 1857 میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک ہوئے اور شکست ہوئی. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات تھے، موجود تھے. انہوں نے مشورہ کیا، سر جوڑ کر بیٹھے کیا کیا جائے. تو اللہ نے ان پر کھولا کہ مشیت الہی نہیں ہے کہ انگریز ابھی ملک سے جائے، اس لیے آپ مکاتب اور مدارس کو قائم کیجیے جس کے لیے آپ برسر پیکار ہو کہ انگریز ملک سے جائے. وہ ایمان کی نسلوں میں ایمان کی حفاظت ہے کہ آنے والی نسلیں مسلمان باقی رہیں، ان کی ایمان کی حفاظت ہو، ان کے عقائد کی حفاظت ہو. تو آپ مکاتب اور مدارس قیام اور اس کا جال بچھائیے. اللہ نے اس کی دیوار کے اندر امت کا ایمان چھپایا ہوا. ان حضرات نے آواز لگائی، مکاتب قائم ہوئے، اور جب ملک تقسیم ہوا 1947 میں تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے پورے ملک کا دورہ کیا اور علماء اور عوام کو سمجھایا کہ مکاتب قائم کیے جائیں، ہر محلے میں ہر بستی میں مکتب ہو تاکہ آنے والی نسلوں کا ایمان اس مکتب میں محفوظ ہو جائے. تو میرے دوستو، ہم پر عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے. آج وہ دیوار جس کے اندر آنے والی نسلوں کا ایمان پوشیدہ ہے وہ کمزور ہے، اور ہم سب خضیر صفت انسان ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے اس یتیم کی دیوار کو جو جھکی ہوئی تھی درست کر دیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اس کے نیچے خزانہ تھا. آج وہ مکتب کی دیوار جھکی ہوئی ہے اور ہم سب خضر علیہ السلام کے نائب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. اس لیے ہم کو
اس دیوار کو مضبوط کرنے کی، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مشورہ اور مذاکرہ ہے جو ہم جمع ہوئے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے کام کیا جائے اور اس دیوار کو مضبوط کیا جائے۔ ہمارے اکابرین نے مکاتب قائم کرنے کی جو آواز لگائی وہ کیوں لگائی، مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ مقصد کو سمجھ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پڑھنے والا بچہ دیندار بن جائے، اس کا مزاج دینی بنے، دین سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، قرآن سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، نماز سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، اور دینی مزاج کے ساتھ وہ مدرسے سے باہر آوے۔ یہ ہمارے اکابرین کی خواہش تھی اور یہ مقصد ہے مکاتب کے قائم کرنے کا۔ لیکن دوستو، پہلے زمانے میں جو ہمارے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے، پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بچے 7 سال 6 سال استاد سے منسلک رہتے تھے اور ان کا مزاج دینی بن جاتا ہے، ہمیشہ نمازی بن گئے، ہمیشہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے، تہجد کے پابند، اشراق کے پابند، چاش کے پابند وہ لوگ بنے، مزاج ان کا دینی بنا۔ لیکن آج ہمارے پاس پڑھنے والے جو طلباء ہیں، جب ہمارے پاس سے جاتے ہیں تو ان کا مزاج دینی بنتا نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ معلوم نہیں، پہلے لوگوں کی صحبت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ان کا مزاج دینی بن جاتا تھا۔ آج ہماری صحبت کا اثر یہ ہے کہ بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے، 5 سال 6 سال 7 سال رہتا ہے، لیکن اس کا مزاج دینی نہیں بنتا۔ ابھی حضرت مولانا مفتی عارف صاحب مدد اللہ العالی نماز سکھا رہے ہیں۔ ہماری پڑوس میں ایک بستی ہے جہاں میں وزٹ کے سلسلے میں گیا اور بچوں کا معائنہ کیا۔ جب مسجد میں گیا، میں ایک کلاس وہاں بیٹھی ہوئی تھی، میں ان سے سوالات کر رہا تھا تو ایک بوڑھے میاں ہمارے ساتھ تھے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ جس انداز سے سوالات کرتے ہیں پیار اور محبت سے، تو ہمارے استاد کے پاس ہم نے اسی مسجد میں پڑھا، وہ بھی اسی طرح پیار محبت سے سوال کرتے تھے، تو آج میرے استاد کی یاد آ گئی جس پر رونا آ رہا ہے۔ پھر کہنے لگے جب چھٹی کا دن ہوتا تھا اور اسکول کی چھٹی ہوتی تھی تو کچھ پیسے دے گئے جو اس زمانے میں چلتے تھے، اور چنے منگواوے اور اپنا کشیدہ بچھا کر اس پر چنے ڈال دے اور بچوں سے کہے بیٹا کھاؤ، پھر حوض پر لے جا کر پانی پلا کر وضو سکھاوے اور مسجد میں لا کر نماز سکھاوے، اور خود نماز سکھانے کے بعد ہماری چھٹی ہو تو نماز میں مشغول ہو جائے۔ ہم نے ایک دن پوچھا کہ استاد جی آپ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں میں نے نماز سکھائی ہے، اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں نے ان کو نماز سکھائی ہے، ہمیشہ کے لیے ان کو نمازی بنا دینا، تو آپ نمازی بن جاؤ، اس کی میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کی، ہم کو کتنی فکر ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین چاہتے تھے کہ بچوں میں دین کی شعور، دین کا شعور پیدا ہو، دین سے جڑے،
دین سے تعلق پیدا ہو تو مکتب میں 5 کام بتاتے تھے کہ ان 5 کاموں کو کرو۔ مکتب جو ہے ایک سانچہ ہے دیندار بننے کا۔ جیسے یہ کرسی ہے پلاسٹک کی بنی ہوئی، دانے پلاسٹک کے مشین میں ڈالے گئے اور یہ سانچہ کرسی کا تھا تو کرسیاں بن کے نکلی۔ ایسے مکتب جو ہے دیندار بننے کا سانچہ ہے، اس میں کلیاں اور پھول آتے ہیں، لوگوں کی اولادیں آتی ہیں، رگتے جگر آتے ہیں، لوگوں کے کلیجے آتے ہیں، اور ہم اس مکتب کو ایسا بناویں کہ اس کے اندر سے جو نکلے وہ دیندار بن کے نکلے۔ ریجیکٹ مال نہ ہو، دیندار ہو، اس کی کوشش کی جاوے، اس کی فکر کی جاوے۔ تو 24 گھنٹوں کی فکروں کا نام ہے۔ ہمارے علماء نے یہ نصاب بتایا ہے کہ مکتب میں 5 کام کرو۔ میں نے 6 کام بورڈ پر لکھے ہیں۔ سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ صحت عقائد، جو اس وقت بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ بہت ذمہ دار قسم کے آدمی، یعنی تبلیغ میں لگے ہوئے، وقت لگا ہوا، قربانی والا ساتھی اپنے بچوں کو لے کر گھومنے کے لیے نکلے۔ بچوں نے کہا کہ پانی پوری کھائیں گے، جانتے ہو نا پانی پوری؟ کہا چلو کھلاتے ہیں۔ وہاں ایک تصویر لگی ہوئی تھی مورتی کی، وہ بچہ گیا پانی پوری کھانے کے لیے تو سب سے پہلے اس کے سامنے جھک گیا۔ تو ساتھی کو تعجب ہوا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اسکول میں ہم روزانہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے اسکول سے اس بچے کو اٹھایا کہ یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ بس جا رہی تھی، بس میں ایک مسلمان اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا اور جلوس نکلا تو بچے نے زور سے کہا جے شری رام، تو ساری بس نے کہا جے شری رام۔ جب اٹھے تو پتا چلا کہ اس کا والد داڑھی والا اور بچہ مسلمان ہے۔ وہ بول رہا ہے کہ ہم اپنی اسکولوں میں اس کو بولتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ عقائد کا اس وقت ہے۔ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ اسکول جاتے ہو تو کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کل کیا سنا تھا، کیا کر کے آئے، کیا کارگزاری ہے۔ ان کے عقائد کو درست کرنے کی محنت۔ ہمارے یہاں سے ایک بچہ کینیڈا گیا، دوسرے ملک میں، اور جب وہ اسمبلی ہوئی، یعنی جو پرارتھنا ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے جس میں بچوں کو بلایا جاتا ہے اور کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو ٹیچر نے سوال کیا ایک نے کہ سب سے پاکیزہ مذہب کون سا؟ تو اس بچے نے کھڑے ہو کر کہا اسلام۔ کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ مسلمان استنجا کرنے کے بعد، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد، استاد نے وہ واقعہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قباء میں جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہود پانی کو استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم زیادہ ضرورت مند ہیں اور ہم زیادہ پاکیزہ ہیں، ہم کو بھی پانی استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم پانی استعمال کرتے ہیں استنجا کے بعد۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری طہارت کیا ہے؟ کہا ہم استنجا کے بعد پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ کہا یہی ہے طہارت تمہاری جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان فرمائی۔ یہ بچے کو سمجھایا تھا، اس نے وہاں اسکول میں جواب دیا، دائی بنا کر چھوڑو تاکہ وہاں سے کچھ لے کر نہ آئے، بچہ دے کر آئے۔ انشاءاللہ ہم پروگرام میں یہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے جائیں گے کیسے ہم دائی بنا سکتے ہیں۔
दूसरा नंबर सीरत कुरान, तीसरा नंबर जरूरी मसाइल, तहारत के मसाइल और नमाज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, रोजे के मसाइल, कुर्बानी के मसाइल, इन सबसे वाकिफ करना जरूरी है। सीरत पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और खुलफाए राशिदीन की सीरत, अशरे मुबश्शरा की सीरत और जंगे आज़ादी में मुसलमानों में उलमा ने जो कुर्बानियां दी है उसका मुख्तसर हाल भी बच्चों को बतलाना चाहिए। चुनांचे हमारी किताब है तालीमुद्दीन, उसके 5 हिस्से हैं। उसके 5वें हिस्से में हमने मुसलमानों की मुख्तसर तारीख, जंगे आज़ादी में उनका क्या किरदार है उसको दिया। अखलाक नंबर 5 पर अखलाक और आदाब। हम माशरे में रहते हैं तो हम कैसे रहें, माँ बाप के साथ क्या सलूक करें, भाइयों के साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, मोहल्ले में हमारा रहन सहन कैसा हो, मुल्क में हमारा रहन सहन कैसा हो, वो सारी बातें उनको बतलानी है। तालीमुद्दीन के हमारे 5 हिस्सों में ये 4 बाब है। सेहत अकाइद, जरूरी मसाइल, सीरत पाक, अखलाक और आदाब। आप उसको मंगवाइए एक सेट और देखिए इख्तिसार के साथ बहुत अच्छी चीजें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमा की। और छठा हिस्सा यानी 7 हिस्से हैं, 5 तो ये है, छठा हिस्सा बड़ी बच्चियों के लिए है, बालिग बच्चियों के लिए है, जिसमें उनके मसाइल हैं, औरतों के मसाइल हैं, फैशन है, मोबाइल है, गलत ताल्लुकात हैं, इंटरनेट है, उसका गलत इस्तेमाल है, उसके मसाइल हैं, वो सारी चीजें उसमें जिक्र की गई हैं। और 7वां हिस्सा बालिग बच्चों के लिए है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए है। इस तरह 7 हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तरतीब दिए। 5 हिस्से हम मकतब में पढ़ाते हैं और उर्दू सिखाने के लिए नूरानी उर्दू कायदा हमारा है। आप कोई भी कायदा पढ़ा सकते हो उर्दू सिखाने के लिए, फिर उसके बाद इन 5 हिस्सों में से किसी का इंतखाब करके पढ़ा सकते हैं। ये 5 काम आप पहले समझ लो। अभी आपको शुरू करना है, कोई भी किताब जिसमें ये 4 बातें हो सेहत कुरान के अलावा, उसको लाइए और शुरू कीजिए, निजाम बनाइए। और छठी चीज है महफूजात, चंद चीजें महफूज कराना है। महफूजात में क्या है? 5 बातें याद रखो। महफूजात में 5 बातें हैं। सबसे पहले है हिफ्ज़े सूअर, चंद सूरतें हिफ्ज़ करानी, हिफ्ज़े सूअर। नंबर 2 पर कलेमाते इस्लाम, 7 कलमे। नंबर 3 वज़ाइफ़े नमाज, नमाज के वज़ाइफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को दुआए कुनूत सिखाया और यूं फरमाया कि अपनी नमाज, वित्र की नमाज के अखीर में पढ़ा दो। तो मैं तलबा को कहता हूँ कि मकतब में जो उलमा बच्चों को दुआए कुनूत सिखा रहे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सुन्नत है। बहुत बड़ा मर्तबा है आपका कि आपने बच्चों को दुआए कुनूत सिखाया, आपने बच्चों को वज़ाइफ़े नमाज सिखाया। ये मामूली दर्जा नहीं है,
بہت بڑا درجہ ہے. تو وظائف نماز نمبر 3. نمبر 4 مسنون دعائیں. اور نمبر 5 اسماء الحسنی. اسماء الحسنی سنن اور آداب اخلاق اور آداب میں آ جاتے ہیں. چھٹی چیز ہے سنن اور آداب، سنتیں اور آداب. یہ 6 چیزیں آپ جو ہیں محفوظات کے اندر محفوظ کرائیے. ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. ہمارے اکابرین 5 کام بتلاتے تھے، ہم نے چھٹے کو شامل کر دیا. ہمارے یہاں الحمدللہ دارالمکاتب کاپودرا میں تدریب کا شعبہ جاری ہے 22 سال سے، اور ہر جمعہ کو علماء آتے ہیں. شنیچر سے کام شروع ہوتا ہے صبح سے، اور بدھ کی شام تک یا جمعرات کی صبح تک وہ رہتے ہیں. دور سے آئے ہوئے ہو، رات کو ٹرین ہو یا ٹریولز ہو، بس ہو، تو ہم بدھ کو چھٹی دے دیتے ہیں. 1 ہفتے کا پروگرام ہوتا ہے، ہر ہفتے جاری رہتا ہے. اس میں ہم یہ ساری چیزیں ان کو بتلاتے ہیں کیسے پڑھایا جائے، جو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم 2 دن میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو چند حضرات تشریف لائے ہوئے تھے. ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا میں عصر کے بعد عیادت کے لیے آؤں گا. کچھ علماء ساتھ تھے، میں نے کہا چلو عیادت کے لیے جاتے ہیں. کے علماء آئے ہوئے تھے. ہم وہاں پہنچے، عیادت کی تسلی کے کچھ کلمات کہیں تو انہوں نے 5 کلمات سنائے، لیکن وہی جو مکتب میں یاد کیا ہوا غلط سلط وہ انہوں نے سنایا. اور ہم وہاں سے نکلے، 5 منٹ ہوئی تھی کہ فون آیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کلمے کے ساتھ گئے، بہت بڑی موت، ایمان کے ساتھ گئے. لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے جو مکاتب کے تدریب کے لیے آئے تھے، مکاتب کے علماء نے، ان سے کہا کہ دیکھو مکتب کی غلطی موت تک رہے گی. مکتب میں جیسا سکھایا ہے وہ موت تک رہے گا. وہ اللہ نے ہم کو بتایا کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم کو بتایا گیا کہ یہ جو مکتب میں سیکھا تھا وہ موت تک رہا. اور ایسے ہی کلمے پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے. تو کلمات اسلام صحیح، وظائف اسلام نماز صحیح، حفظ سور صحیح، مسنون دعائیں صحیح، یہ سب کام کرنا ہے جس میں ہماری کمی واقع ہوتی تھی. اس لیے ہمارے اکابرین نے جو 5 کام بتائے تھے اس میں ہم نے 6ٹھا کام شامل کر دیا، محفوظات. یہ 6 کام مضبوطی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کا ذہن مزاج دینی بنے گا. اب ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں صحت قرآن. قرآن صحیح پڑھایا جائے. قرآن صحیح پڑھانے کے لیے آپ قاعدہ بڑھاتے ہو. قرآن پڑھانے کے لیے ہم قاعدہ بڑھاتے ہیں کیونکہ بچہ عربی کلمہ پڑھنا نہیں جانتا. قرآن عربی زبان میں ہے،
عربی وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں. تو قاعدہ پڑھانے کا مقصد اور نیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کیا مقصد ہے. قاعدہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں عربی کلمات پڑھنے کی استعداد پیدا کرنا، عربی کلمہ پڑھ سکے، اس کی صلاحیت پیدا کرنا. جو حضرات قاعدہ پڑھاتے ہیں، مثلا نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھاتے ہو، مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا برکت. قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا برکت کے لیے پڑھاتے ہیں. بچہ برکت کے لیے مدرسے میں نہیں آتا، اور نہ وہ مقصد ہے. تو قاعدہ پڑھانے والے کو یہی معلوم نہیں ہے کہ قاعدہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے. ہم کو اورنگ آباد جانا ہو اور آپ کی گاڑی ممبئی کی طرف جا رہی ہے، تو ہم مقصد سے قریب ہوں گے کہ دور ہوں گے؟ دور ہوں گے. ایسے ہی مقصد ہی معلوم نہیں ہے تو پڑھانے والے مقصد سے بچوں کو قریب کرنے کے بجائے قرآن سے دور کر دیتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ایک عربی کلمہ پڑھنے کی بچے میں کم از کم صلاحیت ہو جائے. یہ میں نے جو لکھا ہے نا، وہ کمزور سے کمزور بچے کے لیے لکھا ہے. بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنا. نیت کیا ہے کہ میں بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی محنت کرتا ہوں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ حرکات کے بیان میں پہنچ گیا اور آپ نے بورڈ کے اوپر مثلا لکھا سمع، اور بچوں سے پوچھا کہ اس کے حروف پڑھو، تو حروف نہیں جانتے، حروف کا پتہ ہی نہیں. آپ نے آواز نکالی سمع، تو اس نے آواز نکال دی سمع. بتائیے قرآن سے قریب ہوا کہ دور ہوا؟ قرآن سے دور ہوا، کیونکہ حروف کی شناخت نہیں ہوئی. مفردات اور مرکبات میں صحیح تعلیم نہ ہونے کے بعد یہ حرکات کے بیان میں آ گیا اور قرآن سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو گیا. وہی جو میں نے مثال دی اورنگ آباد اور بمبئی کی. دیکھو ادنا مقصد یہ بتایا ہے کہ بچہ کلمہ حل کر لے. مثلا ایک آیت ہے، سمجھو، حاسد اذا حسد. حاسد اذا حسد، 3 کلمات. ایک بچہ حاسدین کو حل کرے گا، ایک بچہ ایسا ہوگا جو حاسدین بلا تعامل پڑھے گا. اذا حسد بلا تعامل پڑھے گا، یعنی مشق. تینوں کلمات کو. تیسرا بچہ ایسا ہوگا کہ جو حاسدین اذا 2 کو ملا کر پڑھے گا، یعنی اتصال کلمات کر لے گا. اور جو بہت ذہین ہوگا وہ پورا جملہ پڑھ لے گا. قاعدہ پڑھ لینے کے بعد حاسدین اذا حسد. تو 4 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک متوسط اعلیٰ ہے، یعنی بہت مثالی ہے، وہ جملہ پڑھ رہا ہے. ایک اعلیٰ ہے، وہ اتصال کلمات کر رہا ہے.
اور ایک مشق کلمات ہیں اور ایک میں حل کلمات ہیں. لیکن کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کلمہ بھی حل نہ کر سکے. اگر اس نے اپنی زندگی کے 2 سال دیے قاعدے کے لیے اور ہم اس کو کلمہ حل کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہ کر سکے تو یہ بڑی گویا کہ ہماری غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ ایک بچے کو ہم اتنا کام نہیں کروا سکتے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارا خود کا بچہ ہوتا تو کیا ہم اس پر کیسے محنت کرتے. ہزاروں میں ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا. ہم تو ہر جماعت میں 2-4 بچے ایسے نکال دیتے ہیں. اس لیے کم سے کم درجہ کلمہ بچہ حل کر سکے. یہ قاعدہ پڑھانے کا مقصد ہے. اب قاعدے کے کام. قاعدے کے 4 کام ہم بتلاتے ہیں. قاعدہ آپ چاہے جو پڑھاؤ لیکن اس میں 4 کام کرنے ہیں. آپ چاہے نورانی قاعدہ پڑھاؤ، احسن القواعد پڑھاؤ، اشرف القواعد پڑھاؤ، دینیات کا قاعدہ پڑھاؤ یا اور کوئی قاعدہ کسی نے مرتب کیا ہو وہ پڑھاؤ. جو پڑھانا ہو پڑھا سکتے ہو لیکن اس میں 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام حروف کی شناخت. دوسرا کام اعراب کی پہچان. شناخت یعنی پہچان. اعراب کی پہچان اور اس کے مطابق الفاظ پڑھنا. اعراب کس کو کہتے ہیں وہ جب بیان آئے گا تو بتایا جائے گا. اعراب کی پہچان اور اس کے مطابق الفاظ پڑھنا. الفاظ کی خواندگی یعنی الفاظ پڑھنا. نمبر 3 علامات کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کی خواندگی. علامات کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کی خواندگی. چوتھا کام 3 کام ہو جائے. چوتھا کام قواعد کو سمجھانا اور اس کو استعمال کرنا. قواعد کی تفہیم ہونی چاہیے. مثلا من خشیہ ہم نے لکھا، بچے نے کہا اظہار ہوگا. ہم کہیں خاکہ نقطہ نیچے لے جاؤ، اب کیا ہوگا تو اس کو معلوم نہیں. قواعد سمجھا ہوا نہیں ہے، قواعد کو رٹے ہوئے ہیں. ایسا نہیں، اس کو سمجھیں اور اب من جشیت اخفا کر کے پڑھ کے بتائیں. تو قواعد سمجھانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. رجل یسعی ادغام ہوگا، 2 نقطے اوپر لے جاؤ، اخفا ہوگا، کر کے بتاؤ. 1 نقطہ نیچے رکھو، اقلاب ہوگا، کر کے بتاؤ. تو قواعد سمجھانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. 4 کام انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد قرآن کریم بھی دیکھیں گے
اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک بچہ قرآن سے دور ہو گیا ہے، دوبارہ اس کو قریب کیسے لا سکتے ہیں، وہ پروگرام بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ حروف کی شناخت میں مفردات اور مرکبات دو کام ہیں۔ ہم مفردات کو دیکھ لیتے ہیں مختصر۔ مفردات کے اندر آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ حروف کی شناخت میں کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام۔ سب سے پہلا کام لکھنا سکھاؤ، پہلا کام کتابت حروف یعنی لکھنا سکھائیں۔ دوسرا کام معرفت حروف، دوسرا کام معرفت حروف۔ دوسرا کام معرفت حروف۔ تیسرا کام صحت حروف۔ چوتھا کام حفظ حروف۔ حفظ حروف۔ یہ 4 کام ہیں۔ میں آپ کو 100 کام قاعدے میں بتاؤں گا۔ 4 کام یہ حروف کی شناخت میں آپ کو مفردات میں کرنے ہیں۔ اب لکھنا کیسے سکھائیں گے؟ آپ کے یہاں بچے پہلے مجھے بتاؤ کہ کتنے سال کی عمر میں آتے ہیں؟ 0 فورس والے کتنے سال کے؟ 4 سال۔ جب بچہ پہلی مرتبہ آوے 4 سال کی عمر ہے، 4.5 سال کی عمر ہے، تو پہلے ہی دن سے سبق پڑھانے کی فکر نہ کرو۔ پہلے دن چند دنوں تک بچوں کو اپنے سے مانوس کرو، سچی کہانیاں سناؤ اور کلمہ اور کچھ اشعار پڑھا کے ان کو جلدی سے چھوڑ دو۔ مثلا کسی نے دیا ہے اماں ابا بولو بچوں اللہ اللہ، ایسے بچوں جیسے اشعار وہ ہم پڑھائیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، پہلا کلمہ، اور پھر ان کو چھوڑ دیں گے۔ چند دنوں تک ان کو مانوس کریں گے، کھیلیں گے۔ بچہ یہ سمجھے گا کہ یہاں میرے بہت سارے دوست ہیں، مانوس ہو گیا ہے استاد سے، وحشت نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ آئے گا تو وحشت ہو، اس لیے چند دنوں تک تو ان کو ہمیں اپنے سے مانوس کر کے اس کی وحشت کو دور کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔
جب ماں کے پیٹ سے نکلے تو تم خود نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا۔ ہم نے کیا دیا؟ وجعل لکم السمع، اس لیے سب سے پہلے سنا کر علم حاصل کیا جاتا ہے، سنے کا علم حاصل ہوگا۔ چند دنوں تک ہم دعائیں، کلمہ اور کچھ اشعار پڑھا کر ان کو چھوڑ دیں گے، سنتا جائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ابصار، اب دکھانا ہے، دیکھ کر علم حاصل کریں، مانوس ہو جائے گا۔ 8-10 دن میں، ہمارے یہاں 10 دن ہم اس کو اسی طرح رکھتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اب دکھایا جائے گا، پھر سمجھایا جائے گا۔ دل سے سمجھیں، عقل سے سمجھیں تو سارے اعضاء استعمال ہوں گے۔ اس لیے ہم بچوں کو سب سے پہلے مانوس کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سلیٹ پین لے کر لکھو۔ پین پکڑنا آئے، بچہ یوں لکھے گا، مثلا یوں یوں کچھ نہ کچھ کرے گا، کچھ بھی لکھے گا۔ پین پکڑنا آ گیا، کام اس نے شروع کیا، ماشاءاللہ بہت خوب۔ چلو اب تم کو کیا لکھنا ہے؟ تم کو آج ہم ایک چیز بتلاتے ہیں، اس طرح لکھو پوری سلیٹ میں۔ اس کو ہم مدرسے میں نقطہ کہتے ہیں، اس کا نام بتاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقطہ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھایا، پھر ملائکہ کے پر پیش کیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ ہم اپنے مکتب کی اصطلاحات اور مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے نام بتائیں گے۔ سب سے پہلے نقطے کی پہچان، پہلا سبق نقطہ لکھنا سکھاؤ، پہلا سبق ہو گیا۔ دوسرا سبق تعداد کے ساتھ نقطے، جیسے کہ یہ ہے، تعداد کے ساتھ نقطے لکھنا سکھاؤ۔ ایک نقطہ، دو نقطے، 3 نقطے، عدد کے ساتھ۔ آپ کہو گے گجرات سے آ کر ہم کو نقطے سکھا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ دارالعلوم سے پڑھا کر آیا ابو داؤد شریف، اور کلاس میں گیا تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ بچوں کی رعایت کرتے ہوئے سبق پڑھاؤ گے تو نبی کی سنت ادا ہوگی، بچوں کی رعایت کر کے سبق پڑھاؤ گے تو نبی کی سنت ادا ہوگی۔ تو میں نے نقطے پڑھانا شروع کیا، نیت یہ کی کہ بچوں کا معیار سامنے رکھ کر پڑھانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیہاتی کے سامنے ویسا کلام کیا جیسے دیہاتی کے سامنے ہوتا، اور بڑے صحابہ کے سامنے عمدہ کلام کرنا ہے، دیہاتی کو ان کے انداز میں سمجھایا۔ تو ہم کو اپنے لیول پر کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بچوں کے لیول کو دیکھنا ہے، ان کی سطح کو دیکھنا ہے اور ان کی سطح کے مطابق کام کرنا ہے۔ یہ سنت ہے، عملی سنت ہے۔ لہذا نقطے سمجھاؤ عدد کے ساتھ۔ تیسرا سبق، اب اوپر نیچے کی پہچان، ایک نقطہ اوپر، 2 نقطے اوپر، 3 نقطے اوپر، 1 نقطہ نیچے، 2 نقطہ نیچے، 3 سبق ہو گئے۔ کیونکہ پورے عربی کا کلمات جو حروف ہیں
اس کا مدار کس پر ہے؟ عربی حروف کے مدار، عربی الفابیٹ کا مدار صرف نقطوں پر ہے، اس لیے آپ پہلے نقطوں کی پہچان کرائیے. اس کے بعد الف لکھنا سکھاؤ، چوتھا سبق. اب بچوں کو دو باتیں معلوم ہو گئی. کیا معلوم ہوا بتائیے؟ نقطے اور الف. نقطہ معلوم ہوا اور الف معلوم ہوا، دو باتیں بچہ جانتا ہے. نقطہ جانتا ہے اور الف جانتا ہے. اب ہم اس کو با، تا اور سا پہلا مجموعہ لیں گے. بات ساتھی کیا کرتے ہیں؟ الف سے لے کر خا تک یا الف سے لے کر رال تک چند حروف بار بار پڑھاتے رہتے ہیں، بار بار پڑھاتے رہتے ہیں. سبق مجموعے کے اعتبار سے پڑھا. پہلا مجموعہ ہے با، تا اور تا. تو ہم کہیں گے چلو ہم آج الگ سبق پڑھیں گے. سب سلیٹ لے لو. پہلا کام لکھنا سکھاؤ. الف لکھو. ماشاءاللہ. آپ کے پاس 30 بچے ہیں تو گش کرنا پڑے گا کہ 30 بچوں نے الف لکھا ہے کہ نہیں لکھا. جماعت ایک ہو تو، جماعت مخلوط ہو تو میں مخلوط جماعت کی پڑھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک جماعت نہیں بلکہ کئی جماعتیں ہوں گی. پھر ہم کہیں گے دوسرا الف لکھو. آپ گش کرو اور سب کو کام میں مشغول کرو، کام میں شریک کرو. پھر ہم کہیں گے اب میں ان دونوں کو ملا دیتا ہوں اور نیچے ایک نقطہ لگاتا ہوں. یہ ہو گیا با. دیکھو با لکھنا آ گیا، پہلا کام. دوسرا اسی طرح لکھیں گے، دو الف دونوں کو ملا دیں گے، اوپر دو نقطے لگائیں گے. کیا ہو گیا؟ تا. چلو اسی طرح دو الف لکھو، دونوں کو ملا دو، اوپر 3 نقطے لگاؤ. یہ ہو گیا تھا. تو پہلا مجموعہ ہم لیں گے با، تا اور تا. وہ لکھنا سکھایا. اب اس کو سمجھانا ہے، معرفت کروانی. ویسے نام بھی یاد ہو گیا ہے، معرفت بھی ہو گئی. بیچ والا حرف کیا ہے؟ تا. پہلا حرف کیا ہے؟ بولو با. تیسرا حرف کیا ہے؟ سا. ایسے بچوں سے سوال کر لیں گے. پھر ہم مزید سمجھانے کے لیے یہ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا لکھا؟ با. اب مجھے اس کا تا بنانا ہو تو میں کیا کروں گا؟ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، نیچے سے نقطہ مٹا دیتا ہوں اور اوپر 2 نقطے لگاتا ہوں. یہ ہو گیا تا. تا کو سا بنانا ہو تو ایک نقطہ اوپر میں لگا دوں گا، یہ سا بن گیا. سا کو تا بنانا ہو تو ایک نقطہ اوپر سے نکال دوں گا، تا بن گئی. تا کا با بنانا ہو 2 نقطے نکالوں گا اور ایک نقطہ نیچے لگاؤں گا، با بن گئی. ایسے ہم کو سمجھانا ہے. سارے بچے سمجھیں گے، بورڈ کی طرف بیٹھیں گے. آپ کے 30 بچے وہ دیکھ رہے ہیں. سبق آپ کا اجتماعی ہو رہا ہے، اس کا نام ہے اجتماعی. آپ نے اجتماعی سمجھایا. باقی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے بعض ساتھیوں کو پوچھا، جیسے مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اجتماعی پڑھائی تعلیم ہونی چاہیے، اجتماعی تعلیم ہونی چاہیے. پوری تقریر 1 گھنٹے کی ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب اجتماعی تعلیم کا نمونہ تو پیش کیجئے. انہوں نے کہا کہ بورڈ پر لکھو درس بلغ ودا.
اور ایک بچہ پڑھے دوسرے سب پڑھے، پڑھاوے دوسرے پڑھے، پھر دوسرا پڑھاوے باقی پڑھے، پھر تیسرا پڑھاوے باقی پڑھے. تو اس طرح پڑھانے کو آپ اجتماعی تعلیم کہیں گے؟ بتائیے. یہ تو اجتماعی طور پر زبانی تعلیم ہوئی، یعنی استاد نے درسہ پڑھایا، بچوں نے درسہ پڑھا، لیکن درسہ کو دورے سے کرو گے تو وہ پڑھ سکے گا نہیں. اس کا نام تعلیم نہیں ہے، ٹریننگ ہے. تعلیم نہیں، ٹریننگ نہیں. سمجھانا پڑے گا آپ کو اجتماعی سارے بچوں کو. یہ اجتماعی تعلیم ہے. کل میں بتاؤں گا، آج تو وقت ہو گیا ہے، 9:30 بج گئے ہیں. کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا تعلیم کے 3 طریقے ہیں. ایک اجتماعی تعلیم، ایک انفرادی تعلیم اور ایک زبانی تعلیم. 3 طریقے: زبانی تعلیم، انفرادی تعلیم اور اجتماعی تعلیم. 3 طریقے ہیں. تینوں طریقے انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب میں دیکھیں گے. زبانی تعلیم بھی آئے گی، انفرادی تعلیم بھی آئے گی، اجتماعی تعلیم بھی. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اجتماعی تعلیم ہے تو یہ اجتماعی طور پر سمجھانا ہوگا. اب ہم بچوں کو بورڈ پر بلائیں گے، بس 2-4 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. بچوں کو بورڈ پر بلائیں گے. اب آپ بٹھاؤ گے کیسے بچوں کو؟ پہلے کمزور بچوں کو آگے بٹھاؤ، متوسط کو بیچ میں بٹھاؤ اور اعلیٰ اور ذہین کو پیچھے بٹھاؤ. ہم الٹا کرتے ہیں، ذہین کو آگے لاتے ہیں اور ادنا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ادنا کو آگے بٹھاؤ جس کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اب سوال کرو کہ بورڈ پر با کون لکھے گا؟ یہ سوال انفرادی وصول یابی ہوگی. کون ہے ذمہ دار بنانے؟ بند کریں ابھی، ویسے بھی پورا نہیں ہوگا. جی میں تو جاری رکھوں گا، آپ تھکے ہوئے. 9:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس لیے مولانا کیا کریں گے؟ 10 منٹ چالو ہے. ٹھیک ہے. تو انفرادی وصول یابی ہوگی. مثلا آج آپ 10 بچوں کو استعمال کریں گے. پہلے خالد کو بلاؤ، کہا بیٹا با لکھو، اس نے لکھا. اب تا بناؤ، یہ نقطہ نیچے سے مٹائے گا. آپ بولو خالد نے نیچے سے نقطہ مٹایا اور اوپر 2 نقطے لگائے، تا بن گئی. سا بناؤ، دیکھو خالد نے ایک نقطہ اوپر لگا دیا، سا بن گئی. ماشاءاللہ. چلو عبد الرحمن آؤ. آپ بچوں کو استعمال کرو گے. پھر آپ عبداللہ کو بلاؤ گے، پھر آپ ذاکر کو بلاؤ گے، آپ جو ہے شاکر کو بلاؤ گے، آپ جو ہے عارف کو بلاؤ گے. اس طریقے سے آپ 10 بچوں کو 2-3 منٹ دے کر بلائیں گے تو آپ کی 30, 40, 45 منٹ استعمال ہو جائے گی اور بچے کام کریں گے. آپ نے پہلے 25 منٹ سمجھایا، 45 منٹ آپ نے بچوں کو وصول کیا. اب جب آپ وصول کر رہے ہیں، آپ سبق سن رہے ہیں، یہ سبق سننا ہی ہوا، بات ایسا سنا نہیں. بچے نے لکھ کر بتا دیا اور اس نے پڑھ کر سنا دیا کہ یہ تا ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے. اس نے کچھ کام کیا. دوسرے دن آپ جو ہے متوسط کو استعمال کرو گے، تیسرے دن ادنا کو استعمال کرو گے. 3 دن میں انشاءاللہ با تا تا لکھنا سب کو آ گیا اور سب کی وصول یابی ہو گئی. پہلے دن آپ نے 10 بچے ذہین استعمال کیے تھے،
ان پر آپ کی محنت انفرادی ہوئی اور بقیہ 20 پر آپ کی محنت اجتماعی ہوئی۔ دوسرے دن آپ نے متوسط کو استعمال کیا تو متوسط پر آپ کی محنت انفرادی ہوئی اور ذہین اور ادنا کے اوپر آپ کی محنت اجتماعی ہوئی۔ تیسرے دن آپ نے ادنا کو استعمال کیا تو ادنا پر آپ کی محنت انفرادی ہوئی، ذہین اور متوسط پر آپ کی محنت اجتماعی ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایک سبق انفرادی اجتماعی محنت سے پختہ کر دیا۔ اب الحمدللہ سارے بچے لکھ بھی رہے ہیں، سارے بول بھی رہے ہیں، تو کون ذہین اور کون متوسط کون ادنا، سب بول رہے ہیں، سب یکساں ہو گئے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے جس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے وہ جلدی سمجھ نہیں پاتے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کا جھگڑا نہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ کسی اور محلے والے کا جھگڑا ہوتا ہے جس کا اثر اس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ اسکول جاتا ہے تو کسی بڑے بچے کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلدی سمجھ نہیں پاتا، لیکن آپ بورڈ پر اس کو لاؤ گے اور اس کو استعمال کرو گے تو انشاءاللہ بورڈ پر وہ کام کرے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں آپ کو ختم کر رہا ہوں، 10 منٹ مجھے مزید بولا تھا، بتلا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کام کیا۔ دیکھو، سب سے پہلا کام ہے سمجھانا۔ سب سے پہلا کام سمجھانا۔ یہ کیسا ہوگا بولو؟ اجتماعی ہوگا کہ انفرادی ہوگا؟ بولو، اجتماعی۔ یہ کام اجتماعی ہوگا۔ کتنی منٹ؟ میں 30 منٹ لیتا ہوں۔ 30 منٹ آپ نے سمجھایا، لکھنا سکھایا۔ اب آپ کو وصولیابی کرنی ہے۔ دوسرا کام وصولیابی، یہ انفرادی ہوگا۔ اس کے لیے ہم 40 منٹ رکھتے ہیں۔ چلو، آپ 10 بچوں کو استعمال کرو گے، 3 منٹ ہوگی تو 30 منٹ ہو جائے گی، 10 منٹ آپ کچھ بولو گے، 40 منٹ ہو جائے گی۔ اور اب آپ کے یہاں مدرسہ کتنے وقت کا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا، یعنی 90 منٹ۔ 1 گھنٹے کا ہو تو دھیرے دھیرے بڑھاؤ، اس کو 1.5 گھنٹے کی کم از کم کرو۔ اور اب 40 اور 3 70 منٹ ہو گئے۔ چلو، اگر 1 گھنٹے کا ہے تو آج کا وقت پورا ہو گیا، کل آپ کی یہ 30 منٹ بچنے والی ہے، کیونکہ اب سمجھانا نہیں ہے۔ کل آپ کو 30 منٹ سمجھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ نے پہلے بھی سمجھا دیا ہے۔ تو اب یہ جو 30 منٹ ہیں اس میں مشق، یہ حلقوں میں 15 منٹ اور محفوظات کے لیے 15 منٹ۔ یہ محفوظات کے لیے 15 منٹ۔ یہ جو 30 منٹ بچی تھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر 1.5 گھنٹے کی شیٹ ہے تو 10 منٹ حلقوں میں، 15 منٹ میں محفوظات۔ اب حلقوں میں مشق کیسے کروائیں گے؟ ہم لوگ 2 ذہین، 2 متوسط، 2 ادنا، 6 بچوں کا حلقہ بنائیں۔ 30 بچے ہیں، 10 ذہین ہیں، 10 متوسط ہیں، 10 ادنا ہے۔ میں نے 30 کا اندازہ لگایا،
تو دو متوسط، دو ادنا اور دو ذہین، 6 بچوں کا ایک حلقہ بنے گا. ایسے 5 حلقے بنے گا. حلقوں میں بٹھا دو اور ذہین کو کہو کہ اپنے ساتھیوں کو با تا اور سا لکھاؤ 5 مرتبہ. میں دیکھوں گا جس کی حلقے میں اچھا کام ہوا ہوگا اس کو ہم پہلا نمبر دیں گے. اس طرح اوقات کی تقسیم کرنی ہے. پورا وقت مفید بن جائے گا. ہمارے پاس آپ کے مہاراشٹر سے چند ساتھی آئے، میں نے نورانی قاعدہ منگوایا اور ان کو دے دیا. دراصل بلغا ودا 8 کلمات ہیں نا، وہ بیٹھ کر ابھی پونا گھنٹہ پڑھو. میں پڑھا کے آتا ہوں. میں پڑھا کر آیا، میں نے پوچھا آپ نے پڑھا؟ کہا نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ کہا ہم لوگ یہ سیکھنے نہیں آئے کہ دراصل کیسے پڑھتے ہیں، کیسے دراصل پڑھانا ہے وہ سیکھنا ہے. میں نے کہا وہ میں نے شروع کر دیا. آپ دراصل بلغا 2 کلمات پر نشان لگاؤ گے اور کہو گے کل سنانا، تو بچہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اس کا سارا وقت ضائع ہو جائے گا. جیسے آپ مستقل مزاج ہو اور 40 منٹ 8 کلمات نہیں پڑھ سکے تو آپ کا بچہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اس میں سے 5 منٹ آپ نے اس کو دیے، بقیہ وقت جو ہے آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے. چلو محفوظات پڑھاؤ گے تو 1 گھنٹہ استعمال نہیں ہوگا، تو اس کا وقت ضائع ہوگا. اس کا وقت مفید بنانا ہے. تو یہ اوقات کی تقسیم آپ کے سامنے آ گئی. 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی: انفرادی اجتماعی محنت. انفرادی اجتماعی محنت. انفرادی اجتماعی محنت میں نے آپ کو بتا دی. یہ سمجھ میں آ گئی انفرادی اجتماعی محنت. ہر دن کچھ بچوں پر انفرادی محنت ہوگی اور بقیہ بچوں پر اجتماعی محنت ہوگی. اور اوقات کی تقسیم. وقت کو مفید بنانے کے لیے 2 باتیں میں نے بتائی: مشقی سوالات اور ترتیب معجمی کا طریقہ انشاءاللہ چلائے گا. یہ 4 باتیں ہیں جس سے انشاءاللہ بچوں کا وقت پورا 1.5 گھنٹہ مفید بنے گا. اوقات کی تقسیم کر لو اور انفرادی اجتماعی محنت کے لیے کچھ وقت استعمال کرو، کچھ وقت سمجھانے کے لیے استعمال کرو. تو اس طرح کام کرو گے تو پورا وقت انشاءاللہ مفید بنے گا. وقت انشاءاللہ مفید بنے گا. بچوں کا قیمتی سرمایہ وقت ہے. بچوں کا قیمتی سرمایہ وقت ہے. وہ اس نے ہم کو ثبوت کیا ہے. اب آپ دیکھو کہ اس نے جو وقت دیا ہے وہ اور ہم نے جو اس کو دیا ہے وہ دونوں میں کیا نسبت ہے. کہ وہ 1.5 گھنٹہ اگر ہو، تعلیم کا 1.5 گھنٹہ، 250 دن تعلیم ہوتی ہے ہمارے یہاں سال میں، بقیہ چھٹی کے ایام میں، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 250 گھنٹے تو ہو گئے اور اس کے آگے 125 اور ہوئے تو کل ہو گئے 375 گھنٹے. 375 گھنٹے میں ہم نورانی قاعدہ حصہ اول پڑھاتے ہیں. کتنے کلمات ہیں میرے صاحب؟ 152 پہلے میں. پہلے قاعدے میں، نورانی قاعدہ میں، پہلے قاعدے میں 152 کلمات ہیں اور 8 صفحات ہیں. اندازہ لگائیے کیا درسہ پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے سکھانے کے لیے؟ جبکہ حروف شناسی ہو گئی اور صرف درسہ سکھانے کے لیے ہم نے 2 گھنٹے استعمال کیے، تو کیا 2 گھنٹے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 375 گھنٹے میں 150 کلمات سکھائے اور وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہم نے کیا دیا اور بچے نے کیا دیا اس کی نسبت دیتے. اوقات کو مفید بنانا ہے
اس کے لیے انفرادی اجتماعی محنت اور اوقات کی تقسیم، پھر آپ چلو گے تو انشاءاللہ زیادہ کام ہوگا۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے آج کا، کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے کی ترتیب، مشقی سوالات، جیم ہاں خاں ایک ایک مجموعہ پڑھانا ہے۔ پہلا مجموعہ ہو گیا با تا اور سا، میں دو مجموعے بتاؤں گا صرف، بس جیم ہاں اور دو مجموعے بتاؤں گا، اس کے بعد کچھ مشقی سوالات بتاؤں گا، ترتیب معجمی بتاؤں گا، اس کے بعد مرکبات ہم دیکھیں گے۔ پوری ترتیب تو ہمیں آپ کو بتلانا یہاں پر بہت مشکل ہے، بقیہ کو آپ قیاس کر سکتے ہو، جیسے یہ پڑھایا ہے ویسے دوسری کام کرنا ہے۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔ بھائی ابھی بیٹھے رہے دیکھیے